حماس اگر ہتھیار رکھ بھی دے تو کیا اسرائیل غزہ چھوڑے گا؟ شاید اس بات کا اصل جواب دے رہا ہے آج کا ویسٹ بینک۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ حماس اپنے تمام ہتھیار رکھ دیتا ہے، راکٹ ختم ہو جاتے ہیں، بندوقیں ختم، سرنگیں ختم، حماس کی عسکری طاقت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا اسرائیلی فوج غزہ چھوڑے گی؟ کیا فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف واپس جا پائیں گے؟ کیا غزہ دوبارہ فلسطینیوں کے مکمل اختیار میں آ جائے گا؟ یہاں پہ اسرائیل کوئی نئی شرط سامنے لے آئے گا، کیونکہ اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 نقاطی غزہ منصوبہ اسی بنیادی سوال پر پھنسا ہوا ہے۔ منصوبہ کہتا ہے کہ حماس غیر مسلح ہوگی اور اس کے ساتھ اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے نکلے گی۔ حماس نے اس بنیادی خاکے کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتا۔ یعنی فلسطینیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے اپنی آخری عسکری طاقت بھی ختم کر دیں اور اس کے بعد اسرائیلی انخلا پر بات ہوگی۔ تو یہاں پر میرا سوال بالکل سادہ ہے کہ اگر حماس اس ہتھیار رکھ دیتا ہے تو اسرائیل کے انخلا کی ضمانت کون دے گا؟ اور اس سوال کا جواب شاید غزہ میں نہیں بلکہ ویسٹ بینک میں موجود ہے، کیونکہ ویسٹ بینک میں حماس غزہ کی طرح حکومت نہیں کرتی، پھر بھی فلسطینی زمین وہاں پر چھینی جا رہی ہے، گھر گرائے جا رہے ہیں، سیٹلمنٹس پھیل رہی ہیں، لوگ بے دخل ہو رہے ہیں، اور 11 اگست 2026 کو اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ویسٹ بینک اب ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ رہا ہے اور وہاں ڈیفیکٹو انیکسیشن یعنی کہ عملاً جو الحاق ہے یا قبضہ ہے اس پر وہ اسرائیلی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ اگر مسئلہ صرف حماس کے ہتھیار کا ہے تو ویسٹ بینک میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فرحان اسلم اور آپ بتانے سے دیکھ رہے ہیں فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ سب سے پہلے یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں، میں اس پروگرام میں اسرائیل کی غزہ کارروائیوں کو محض ایک جنگ کے طور پر بیان نہیں کروں گا۔ اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن نے سپٹمبر 2025 میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جینوسائیڈ یعنی کہ نسل کشی کی ہے۔ جون 2026 میں اسی کمیشن نے کہا کہ نسل کشی اور دوسرے سنگین جرائم بدستور جاری ہیں، اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی نتیجہ دے چکی ہے۔ اور یہ بات صرف فلسطینی یا مسلم تنظیمیں نہیں کہہ رہی، اسرائیل کی اپنی ایک معروف انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی اپنی رپورٹ کا نام ہی آور جینوسائیڈ رکھا ہے۔ اسرائیلی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس نے بھی جو اسرائیل کی غزہ میں ہونے والی کارروائیاں ہیں، اس تنظیم نے اسے بھی جینوسائیڈ قرار دیا ہے۔ یہ اسرائیلی تنظیم ہے۔ اسرائیلی حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی ہے اور اپنی کارروائیوں کو حماس کے خلاف جنگ قرار دیتی ہے، لیکن دنیا کے سامنے موجودہ سوال اب صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ زمین پر کیا ہوا ہے۔ ہزاروں انسان مارے گئے، پورے خاندان ختم ہو گئے، گھر، ہسپتال، اسکول اور بنیادی ڈھانچوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں لوگ بار بار بے گھر ہوئے، اور یہ تباہی جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اب ٹرمپ کے منصوبے کی طرف آتے ہیں۔ 15 نقاطی منصوبے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ حماس اور دوسرے مسلح گروپ کے ہتھیار ختم کر دیے جائیں یا ان سے ہتھیار لے لیے جائیں اور اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے نکل جائے، اور ایک نئی فلسطینی انتظامیہ روزمرہ حکومت کو سنبھالے اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم ہو، اور پورے عمل میں ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے وہ اس کی نگرانی کرے۔ کاغذ پر یہ ایک قابل عمل رستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل مسئلہ کاغذ پر نہیں ہے، اصل مسئلہ ترتیب کا ہے۔ رائٹرز کے مطابق حماس بنیادی منصوبے سے متفق ہے، مگر چاہتی ہے کہ اسرائیلی حملے رکیں اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کا عمل بھی اس کے ہتھیاروں کے حوالے کرنے سے آگے بڑھے۔ نتن یاہو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے تمام ہتھیار ختم ہوں گے، بھاری بھی ہلکے بھی، پھر اسرائیل پیچھے ہٹنے پر غور کرے گا۔ یہاں رک کر ایک سوال پوچھئے کہ اگر آپ فلسطینی ہیں، آپ کا گھر تباہ ہو چکا ہے، آپ کے خاندان کے بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور آپ کی زمین پر ایک غیر ملکی فوج موجود ہے، اور وہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنی تمام عسکری طاقت ختم کریں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قابض فوج کب نکلتی ہے، تو پھر آپ اس وعدے پر اعتماد کیوں کریں گے؟ خاص طور پہ جبکہ ویسٹ بینک آپ کے سامنے ایک واضح مثال کی طرح موجود ہو۔ 12 اگست 2026 کی تازہ ترین خبروں کے مطابق غزہ کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیلی کارروائیوں میں
1259 یعنی کہ 1259 فلسطینی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے لفظ سیز فائر بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال رکھتا ہے۔ اگر جنگ بندی کے بعد بھی فلسطینی مارے جا رہے ہیں، اگر اسرائیلی فوج غزہ کے بڑے حصے پر موجود ہے، تقریباً 70% تک اب ہونے والا ہے، 60% پہ تو آلریڈی اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو فلسطینیوں کو صرف یہ کہنا کہ پہلے ہتھیار رکھو پھر انخلا ہوگا، یہ کوئی معمولی شرط نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ہتھیار ایک مرتبہ ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہتھیار اتنی بڑے پیمانے پر، مجھے نہیں معلوم کہ حماس کے ٹوٹل فائٹرز کتنے ہیں، لیکن جو بھی ہتھیار ان کے پاس موجود ہے وہ واپس کریں اور پھر فوراً ان کے پاس ویسے ہی ہتھیار دوبارہ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی فوج کے انخلا کے وعدے کو یہاں پر نافذ کون کرے گا؟ اگر نتنیاہو بعد میں کہتے ہیں کہ ابھی فلاں علاقے میں خطرہ باقی ہے، ابھی کچھ سرنگیں باقی ہیں، ابھی ایک اور گروہ موجود ہے، یا کوئی فالس فلیگ قسم کا آپریشن ہو جاتا ہے، کسی اور جگہ پر فائرنگ کروا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نہیں جی کوئی اور گروہ نکل آیا ہے، جیسے اکثر ہمیں دکھائی دیتا ہے ویسٹ کے اندر کہ ایسے ایسے نام سامنے آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں حقائق کچھ اور تھے۔ سو اگر وہ کسی اور گروہ کی موجودگی کا ذکر فرما دیتے ہیں کہ ابھی اسرائیلی فوج کو مزید وقت چاہیے ہے، تو کون کہے گا کہ نہیں اب تو آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا؟ کیا بورڈ آف پیس، امریکہ، اقوام متحدہ، عرب ممالک، یا وہی اسرائیلی حکومت فیصلہ کرے گی کہ اسرائیلی فوج غزہ سے کب نکلے گی؟ یہی اس پورے منصوبے کا بنیادی نقص ہے۔ اور اب آئیے ویسٹ بینک کو دیکھتے ہیں۔ پہلے حماس کا یہاں پر وہ عسکری نظام موجود نہیں ہے جو غزہ میں ہے، یعنی کہ وہاں پر تو بہانہ ہے کہ جی حماس ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، اس لیے ہم غزہ میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ویسٹ بینک کے بعض حصوں کا انتظام جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے پاس موجود ہے، لیکن 11 اگست کو جو اقوام متحدہ نے جو اعداد و شمار سلامتی کونسل کے سامنے رکھے ہیں وہ یہاں پر ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ 2026 میں اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کے ہاتھوں 76 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 18 بچے بھی ہیں۔ تقریباً 3800 فلسطینی سیٹلرز کے وائلنس کی وجہ سے، یعنی کہ یہودی وہاں پر جو آبادکار آ رہے ہیں، قبضہ، میں آبادکار تو نہیں کہوں گا، قبضہ مافیا یہودی جسے اسرائیلی حکومت کی مکمل پشپناہی بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حاصل ہے، وہ ان کے وائلنس کی وجہ سے تقریباً 3800 فلسطینی جہاں وہاں پر ظاہر ہے کہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس میں ان کے گھروں کو مسمار بھی کیا گیا ہے، ان کو بے دخل بھی زبردستی کیا گیا ہے، اور اس 3800 میں سے نصف تعداد بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف 2026 میں 1430 سے زیادہ آبادکاروں کے حملے، یعنی کہ اسرائیلی جو میں انہیں دہشت گردی کہوں گا، ان کے حملے ریکارڈ کیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ جا کر کسی کے گھر پر قبضہ کرتے ہیں زبردستی اور اس کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اس میں لوگوں کو آپ تشدد بھی کرتے ہیں، لوگ مارے بھی جاتے ہیں، تو اس کو آپ کوئی آبادکار میں کم از کم کہنا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں اسے آبادکاری سمجھتا ہوں۔ یہ کھلی اور کھلی دہشت گردی ہے جس پہ پوری دنیا آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ نے 2026 میں کہا یہ ہے کہ 1430 سے زیادہ آبادکاروں کے حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہ آبادکاروں کا لفظ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں، لہذا میں ایز اٹ از اسے پڑھ رہا ہوں۔ اور اسرائیلی حکام نے تقریباً 12300 نئی سیٹلمنٹ ہاؤسنگ یونٹس کو وہ آگے ان پر کام جو ہے وہ چل رہا ہے، یا ان کی منظوری دے دی گئی ہے کہ 12360 نئے یونٹس جو بنا دیے جائیں۔ 2023 سے لے کر اب تک 127 فلسطینی آبادیاں مکمل یا جزوی طور پر انہیں بے دخل کیا جا چکا ہے۔ 127 فلسطینی آبادیاں، جن میں سے 47 مکمل طور پر خالی ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اقدامات ہیں جو ویسٹ بینک کی جغرافیائی اور سیاسی حقیقت کو بدل رہے ہیں اور ڈیفیکٹو انیکسیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی کوئی باقاعدہ اعلان کیے بغیر زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ فلسطینی علاقہ رفتہ رفتہ مستقل اسرائیلی کنٹرول میں جا رہا ہے۔ اور پھر 12 اگست کو آپ جو بیزلیل کا بیان سنیں، جو اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شمالی جو ویسٹ بینک جو ہے وہاں پر تقریباً 26 فلسطینی عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے اس کارروائی کو سیٹلمنٹ دوبارہ قائم کرنے کے عمل سے جوڑا ہے۔ انہوں نے سیٹلمنٹ کو اسرائیل کے لیے ایک قسم کی حفاظتی دیوار قرار دیا ہے۔ یہاں حماس کہاں ہے؟ یہاں کون سے راکٹ فائر ہو رہے ہیں؟ 7 اکتوبر کی سرنگیں یہاں پر کہاں ہیں؟ یہ ویسٹ بینک ہے، یہاں پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ایک فلسطینی اور ایک اسرائیلی وزیر خود فلسطینی عمارتیں گرانے کو سیٹلمنٹ ایکسپینشن سے جوڑ رہا ہے۔ اس لیے مجھے یہ دلیل قبول نہیں ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا مسئلہ صرف حماس کے
ہتھیاروں کے ڈالنے سے حل ہو جائے گا۔ اس دلیل کے سامنے کھڑا ہوا سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ ویسٹ بینک ہے، اور وہاں پر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ طرز عمل ہے۔ اب بریکوں کے قریب عین الدیوک کی مثال دیکھتے ہیں۔ 12 اگست کو الجزیرہ کی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں فلسطینی خاندانوں نے بتایا کہ ان کے گھروں، باغات اور زمین کو سیٹلرز کی کارروائیوں سے شدید نقصان پہنچا، یعنی کہ جو یہودی قبضہ کر رہے ہیں، یہودی حکومت تو ظاہر کہ اسرائیلی حکومت تو جینوسائیڈ کر رہی ہے، لیکن وہ جو دیگر علاقوں سے یہودی آ کر وہاں پر سیٹل ہوئے ہیں، ان کی کارروائیاں بھی بہت زیادہ بہیمانہ ہیں اور پرتشدد ہیں۔ اور انہوں نے جو میں الجزیرہ کی رپورٹ کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک آباد کار جس کا نام حنان ہربس بتایا گیا ہے ان کی جانب سے، وہ بھاری مشینری کے ساتھ اس علاقے میں کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیلی فوجی اسکارٹ بھی موجود ہے، یعنی کہ اسرائیل کی سرپرستی میں بظاہر میں یہ لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ اسرائیل ریاست کی اپنی عدالت کے مطابق آباد کاروں کو وہاں سے صرف ملبہ صاف کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور فوجی تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اور دستاویزات میں سے عمارتوں یا درختوں کو نقصان نہ پہنچانے کی ہدایت بھی دی گئی تھی۔ لیکن فلسطینی رہائشیوں اور ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ عمارتیں اور درخت متاثر ہوئے ہیں، اور فوجی حفاظت کے تحت، یعنی کہ اسرائیلی فوجی حفاظت کے تحت یہ تمام کام جاری ہے۔ فلسطینی وکیل توفیق جبارین نے الزام لگایا ہے کہ اس طریقے سے بعض عمارتوں کو حاصل شدہ جو عدالتی تحفظ ہے اس کو عملاً بائی پاس کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اسرائیلی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، لیکن بظاہر وہاں کے جو فلسطینی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پس پش ڈال کر عدالتی احکامات کو یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ میں یہاں کسی چیز کو ثبوت سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن سوال بہت واضح ہے کہ جب ایک سیٹلر سرکاری اجازت اور فوجی اسکارٹ کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اسرائیلی املاک تباہ ہو رہی ہوں، تو ریاست اور سیٹلر کے درمیان جو ایک لکیر ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ مینس کہ ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے، اور یہ صرف ایک نظریاتی سوال نہیں ہے۔ 12 اگست کو اسرائیلی فوج نے خود ویسٹ بینک کے قصرہ علاقے میں مداخلت کی، جہاں ایک فلسطینی خاندان کو آباد کاروں نے محصور کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ اب بدماشی دیکھیے، لفظ میرا تھوڑا سا کروڈ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ آتے ہیں یہودی اور آ کے کسی بھی فلسطینی گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور اسے زبردستی وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صورتحال اس حد تک بگڑی کہ اسرائیلی فوج نے خود وہاں پر جا کر قصرہ کے علاقے میں مداخلت کی۔ فوج نے بعد میں آباد کاروں کو ہٹانے اور متعلقہ فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی بات بھی کی، کہ جو وہاں پر ان کے سپورٹرز تھے اہلکار، بظاہر اس بات سے یہ ہمیں ایک تاثر مل رہا ہے، تو ان کے خلاف کہا گیا کہ کارروائی ہوگی، یعنی کہ بصرہ اسرائیلی ریاست کے اندر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب واپس نتن یاہو پر آتے ہیں، کیونکہ غزہ پلان صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نتن یاہو کی اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ ہی بن چکا ہے۔ اسرائیل میں اکتوبر 2026 میں انتخابات ہونے ہیں، اور نتن یاہو کی دائیں بائیں بازو کی جو سیاسی بنیاد والی حکومت ہے وہ کسی ایسے معاہدے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں اسرائیلی فوج حماس کے مکمل خاتمے سے پہلے غزہ سے نکلے۔ 9 اگست کو نتن یاہو نے ٹرمپ کا 15 نقاطی منصوبہ کھل کر مسترد کر دیا ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کا خاتمہ نہیں ہے، لیکن ایک واضح سیاسی ٹکراؤ ضرور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ پلان کامیاب ہو، اور نتن یاہو اپنے انتخابات سے پہلے اپنی پوزیشن سے ہٹنا نہیں چاہتے، اور سابق امریکی سفارتکار مائیکل ریٹنی نے بھی 12 اگست کے جو انالیسز ایک انہوں نے کیا تھا اس میں یہ کہا ہے کہ نتن یاہو کے عوامی موقف کو ان کے انتخابی مفاد سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بورڈ آف پیس کا منصوبہ بھی زندہ ہے، بات چیت جاری ہے، تو آنے والے ہفتوں میں شاید سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ نتن یاہو کو کیا پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ ٹرمپ اوبیسلی ان کو پریشر ڈالیں گے، کیونکہ اگر امریکہ اپنی منصوبے کے تحت اسرائیلی انخلا یقینی نہیں بنا سکتا تو پھر حماس سے مکمل غیر مسلح ہونے کی ضمانت مانگنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ لیکن اس پوری بحث میں ایک اور بڑی چیز نظر انداز ہو رہی ہے، اور وہ ہیں فلسطینی۔ غزہ پر حکومت کون کرے گا؟ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے، کیا وہ کوئی بیرونی مقرر کردہ کمیٹی ہوگی، کوئی انٹرنیشنل فورس ہوگی، یا پھر فلسطینی عوام خود ہوں گے؟ فلسطینی مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق قانون ساز جو انتخابات ہیں وہاں پر وہ 28 نومبر 2026 کو ہو رہے ہیں، اور 15 اگست سے ووٹرز کی رجسٹریشن بھی شروع ہو جائے گی، اور اس میں حماس نے بھی 12 اگست کو یہ ووٹر سے کہا ہے، فلسطینی ووٹر سے، کہ اپنا نام ضرور فہرست میں درج کروائیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال یہ سارا معاملہ پیدا کرتا ہے کہ اگر دنیا واقعی فلسطینیوں کے مستقبل کی فکر کرتی ہے تو فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ
فلسطینی خود کیوں نہ کریں؟ عبوری انتظام کچھ عرصے کے لیے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن غزہ کو ہمیشہ کسی بیرونی بورڈ کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ فلسطینی کسی جو ایکسپیریمنٹل کوئی پاپولیشن نہیں ہے، ان کا اپنا ملک ہے، اپنی زمین ہے، اپنی سیاست ہے، اور اپنی مرضی سے انہوں ظاہر ہے کہ اپنی قیادت کو منتخب کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر ناظرین میرا انفلٹرڈ فیصلہ یہی ہے کہ حماس کے ہتھیاروں کا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میں اس بحث کو اس طرح قبول نہیں کرتا ہوں کہ پورا مسئلہ حماس کے ہتھیار ہیں، کیونکہ اگر صرف یہی مسئلہ ہوتا تو ویسٹ بینک میں فلسطینی جو زمین ہے وہ سکڑ نہ رہی ہوتی، یعنی کہ اس کا فلسطین کا رقبہ کم نہ ہو رہا ہوتا، اور سیٹلمنٹس آگے بڑھ نہ رہی ہوتی، فلسطینی گھر گرائے نہ جا رہے ہوتے، فلسطینی آبادیاں خالی نہ ہوتی، اور اقوام متحدہ ڈیفیکٹو انیکسیشن کی وارننگ نہ دے رہی ہوتی۔ اس لیے اصل سوال اس سے کہیں بڑا ہے کہ کیا اسرائیل واقعی فلسطینی زمین سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر وڈرال کی واضح تاریخ کیوں نہیں، واضح نقشہ کیوں نہیں، روڈ میپ کہ کیا ہوگا، ناقابل واپسی مرحلے کیوں نہیں؟ اور اگر حماس اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اسرائیل کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا نظام ہے جو اس کو مجبور کرے گا اسرائیل کو کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے؟ میرے نزدیک کسی بھی قابل قبول منصوبے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ حماس کے ہتھیاروں کے بارے میں جو بھی عمل طے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کا انخلا بھی طے ہو۔ ایک طرف یعنی ایک سٹیپ لیا جائے اگر حماس کی جانب سے، تو ایک سٹیپ بیک اسرائیل کی جانب سے بھی لیا جائے، تو تبھی یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اسرائیلی فوج اس وقت ظاہر ہے کہ طے شدہ علاقے سے نکلے جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور یہ فیصلہ خود اسرائیل نہ کرے کہ اسے کب نکلنا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل میکنزم ہونا چاہیے، اس کی واضح تاریخیں، ڈیٹس ہونی چاہیے، ایک واضح میپس ہونے چاہیے اس کے، اور پھر واضح ڈیڈ لائنز ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کی آخری تاریخ پہلے سے طے ہونی چاہیے کہ فلاں تاریخ کو جو اسرائیلی فوج ہے وہ مکمل طور پر غزہ سے نکل جائے گی یا فلسطینی علاقوں سے نکل جائے گی، ورنہ فلسطینیوں سے مکمل غیر مسلح ہونے کا مطالبہ کر کے اسرائیل کو کھلی مدت کے لیے فوجی موجودگی کا اختیار دینا یہ امن نہیں ہوگا۔ اور یہاں ویسٹ بینک ایک بار پھر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وہاں فلسطینیوں سے کہا گیا تھا کہ سیاسی راستہ اختیار کریں تو امن قائم ہوگا، فلسطینی اتھارٹی سے مذاکرات بھی ہوئے، لیکن تقریباً 30 برس گزرنے کے بعد بھی آج نتیجہ کیا ہے؟ مزید سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، زمین مزید نقصان ہو رہا ہے، چیک پوائنٹس بڑھتے جا رہے ہیں، عمارات کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور سیٹلرز کا وائلنس بھی بڑھ گیا ہے، اور اب اقوام متحدہ عملاً الحاق کی بات کر رہی ہے، ان کے اسرائیلی قبضے میں وہ علاقہ پہنچا ہوا ہے۔ تو غزہ کے فلسطینی یہ سوال پوچھنا بالکل حق بجانب ہے کہ اگر ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں تو کیا ہمارا مستقبل بھی ویسٹ بینک جیسا تو نہیں ہوگا؟ اور اگر آخر میں دنیا کے مسلمانوں سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کو صرف ایک خبر سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیے، یہ صرف حماس اور اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے، یہ زمین کا مسئلہ ہے، قبضے کا مسئلہ ہے، بے دخلی کا مسئلہ ہے، نسل کشی اور جواب دہی کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ فلسطینی عوام کے اس حق کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زمین پر آزادانہ زندگی گزار پائیں۔ اقوام متحدہ کا آزاد کمیشن نسل کشی کی بات کر رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں، اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیمیں خود جینوسائیڈ اسے قرار دے رہی ہیں، اور اسی دوران ویسٹ بینک میں زمین پر تیزی سے نقشہ بدلا جا رہا ہے۔ اور اس لیے ہمیں صرف یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ حماس کب ہتھیار رکھے گی، ہمیں یہ سوال بھی اتنی ہی طاقت سے پوچھنا چاہیے کہ اسرائیلی قبضہ کب ختم ہوگا، اسرائیلی فوج غزہ سے کب نکلے گی، اور ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس کب رکیں گی، اور فلسطینیوں کے گھر گرنا کب بند ہوں گے، اور فلسطینیوں کو اپنے مستقبل پر مکمل اختیار کب حاصل ہوگا۔ اس وقت پوری مسلم دنیا، خصوصاً ہمارے حکمران اور عوام بھی بہت سارے ملکوں میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور حکمران تو ظاہر ہے کہ یہودی و نصار کی کاسہ لیسی میں ملوث ہیں۔ اس وقت پاکستان کی بات کریں آپ، مصر کی بات کریں آپ، کسی بھی مڈل ایسٹ میں چلے جائیں آپ، تو اس وقت کوئی بھی فلسطینیوں کے حسن حقوق کی بات کرتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یا بہت محتاط رہتا ہے بات کرتے ہوئے کہ کہیں ٹرمپ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں نتن یاہو ناراض نہ ہو جائیں، اور ہمارے مسلمان ممالک دوڑ کر بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اس حد تک پریشر ہے سعودی عرب اور پاکستان پر بھی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیجئے، اور اگر یہ عوامی رد عمل کا انہیں خدشہ نہ ہوتا تو کب سے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوتے، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران ان کا کوئی تعلق اور واسطہ بظاہر امت مسلمہ کے مسائل سے نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال یہ تھا میرا آج کا پروگرام، آپ دیکھ رہے تھے فرحان سم انفلٹرڈ۔
میری ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن بہت سے حقائق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، رپورٹس کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو آپ نے پورا دیکھا ہوگا، اور اگر پروگرام پسند آیا ہے تو پہلے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور پھر اسے اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ اس 30 برس سے میں صحافت سے وابستہ ہوں اور برطانیہ میں رہتا ہوں، اور آپ کے لیے یہ ولاگز پیش کرتا ہوں، تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔